فقیر اور مسکین میں بھی ایک بڑا باریک سا فرق ہے. جی. فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے, اور مسکین اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا پینا نہ ہو. دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فقیر کے لیے سوال ناجائز ہوتا ہے, مسکین سوال کر سکتا ہے, صحیح, مانگنا. فقیر جو ہے اس کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھا سکتا ہے ایک دن اور ایک رات کا کم از کم, تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے. صحیح. لیکن وہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے. اور مسکین کے لیے مانگنا بھی حلال ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, تو شریعت مطہرہ نے اسے رخصت عطا فرمائی. تو اب جسے دیا جا رہا ہے اس کا کم از کم فقیر شرعی ہونا ضروری ہے. اگر وہ فقیر شرعی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب اپنی طاقت, یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ آج کل گداگر ہوتے ہیں, روڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, گھر میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں, تو ظاہراً یہ نظر آتا ہے کہ یہ مستحقات ہیں, لیکن کئی بار ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کریں تو وہ اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی خرید لیں, آپ سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں. حقیقت میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں, وہ پیشہ ور فقیر کہلاتے ہیں. تو اگر آپ نے تفتیش کے بغیر پیشہ ور فقیر کو دے دی اور وہ مستحق زکوٰۃ نہ تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صحیح. اس لیے زکوٰۃ دینے میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے, یعنی فقیر شرعی ہے یا نہیں ہے. اگر فقیر شرعی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. البتہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق انویسٹیگیشن کر لی. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. جی ہاں, اپنی طاقت کے مطابق انویسٹیگیشن کر لی اور پھر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی. اس کے بعد آپ کو 2 مہینے بعد پتا چلا کہ جسے میں نے زکوٰۃ دی تھی وہ میری انویسٹیگیشن غلط تھی, وہ تو بڑا مالدار ہے, اس کی تو 4 بلڈنگز ہیں, ٹھیک ہے, تو اس صورت کے اندر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب جو سارا وبال ہے وہ اس کے اوپر ہے, کیونکہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر کے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی, اور بعد میں وہ 2 نمبر نکلا یا دھوکے باز نکلا تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے, آپ بری ذمہ ہو جائے. بالکل ٹھیک.